صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، اور اس کی آڑ میں وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو فراڈ کہہ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، قرآن میں تو صحابہ کے 3 گروہ آئے ہیں، جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، لوگوں کے کہنے پہ نہیں، حضور خود کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی، میں انہیں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں، میں قسم بھی اٹھا دیتا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں، وہاں پہ بھی الفاظ ہے میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے، اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کی کمر پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ بتا رہا تھا وہ دیوبندی مماتی مولوی نے نا کوئی بات کی، وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، تو اس سے میں نے ریبٹل کیا تھا، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ کرام، تو اس نے کہا تھا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، اور اس کی آڑ میں وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو فراڈ کہہ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، قرآن میں تو صحابہ کے 3 گروہ آئے ہیں، جن کو تو قرآنی شخصیات کہہ رہا ہے وہ یہ ہیں جو آیت نمبر 100 میں ہے، ہاں اگلی 2 بھی تو پڑھنا آیات، وہ بھی حضور کے ساتھی ہیں جن کا ذکر ہے، وہ دوسری کیٹیگری یہاں پہ آ رہی ہے، وہ تفصیلی ویڈیو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہے۔ دوسرے ساتھی کون ہے؟ یعنی جو قانوناً صحابی ہیں، جس طرح اس خبیث عبداللہ ابن ابی نے کہا، بخاری مسلم میں آتا ہے اور اس کے الفاظ قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی سورۃ المنافقون کی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا۔ زید ابن ارقم جو اس وقت نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، جا کے حضور کو شکایت لگائی۔ بوڑھے بابے تو اتنی دلیری نہ کرتے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہ کہتے ہیں بچے تو بچہ ہوتا ہے نا، کلین سلیٹ ہوتا ہے، انہوں نے جا کے شکایت لگا دی نبی علیہ السلام کو۔ حضور نے بلا لیا عبداللہ ابن ابی کو کہ تو نے یہ بکواس کی ہے، اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی۔ اب ایک سفید داڑھی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے اور ایک ٹین ایجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنا ہے، اب نبی علیہ السلام نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے، میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو ناحق ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے ہی مقدمہ جیتا ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہی کے بغیر انہیں یہ پتا نہ چلے کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اب زید بن ارقم، ایک تو عمر چھوٹی، چھوٹے بچہ اگر جھوٹا پڑ جائے، پھر اللہ کے نبی کے سامنے، پھر ایک سفید داڑھی والے نے بھی جھوٹا کر دیا، تو ایک معصوم سے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ کو اتنا ان پر رحم آیا کہ سورۃ المنافقون کی آیات نازل کر دی، اور ایگزیکٹ وہی جملے عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے، ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، اچھا اس جہاد میں حضور کے ساتھ لڑنے گئے ہوئے، ہاں تھوڑا سا قافلہ آگے پیچھے ہوا ہے، پیچھے غیبت کرنی شروع کر دی، اس لیے ہم غیبت منع کرتے ہیں، گئے حضور کے ساتھ ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام کی۔ اچھا قرآن میں آیات نازل ہو گئی، اب تو جناب زید ابن ارقم کا نام قیامت تک لیا جائے گا کہ جن کے حق میں قرآن نازل ہوا۔ بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یزید نے واقعہ ہرہ میں اہل مدینہ پر ظلم کیا نا، تو انس ابن مالک انصاری صحابی بڑے دکھی تھے، زید ابن ارقم بھی انصاری صحابی تھے، تو انہوں نے حضرت انس کو ایک خط لکھا ان کی دل جوئی کے لیے کہ پریشان نہ ہو، اگرچہ اتنے مسلمان یزید کی فوجوں نے ہلاک کر دی ہیں، تو اے انس آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضور نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ انصار مدینہ کے ساتھ میری وفات کے بعد ظلم کیا جائے گا، اور تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملنا۔ یہ خط جب حضرت انس نے پڑھا نا تو اپنے شاگردوں کو بتایا، جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے دلاسے کے لیے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے سورۃ المنافقون کی آیات نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن ابی کی شکایت جب اس نے لگائی تھی وہ مکر گیا، تو اللہ نے اس شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھا آیات نازل ہوئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں
یہ ایسے بندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی عبداللہ ابن ابی کی خباثت کھلنے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اسے قانوناً صحابہ کہا. یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. اب جب ہم یہ بتاتے ہیں نا ان کو, وہ کہتے ہیں نہیں جی حضور نے کہا تھا لوگ کہیں گے. حضور تو اسے صحابی نہیں مانتے تھے. بھئی صحابی ٹریٹ کیا نا اسے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, اس کو تو چھوڑ دو. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے, لوگوں کے کہنے پہ نہیں, حضور خود کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحابی, میں انہیں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, سحقا سحقا لمن بدل بعدی, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا, ان پہ پھٹکار ہو. اور بخاری کے الفاظ ہے, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا. یعنی وہ رافضیوں والا نہیں ہے نظریہ کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عثمان تھے یہ لوگ, نہیں, یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر لڑے, منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھی, یہ وہ لوگ تھے. اسی حدیث میں بخاری کے موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن حضور اس لیے صحابی کہیں گے کہ حضور نے تو ان کو صحابیت پہ چھوڑا, حضور کو تو نہیں پتا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا. بس وہ انہوں نے ایک عرب کے لیڈر کا غلبہ تصور کر لیا, ایمان کنوکشن والا کوئی نہیں تھا, بعد میں پھر پلٹ گئے. حضور کی زندگی میں بھی ایسے ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کاتب وہی تھا, سورۃ البقرہ آل عمران اس نے حضور سے پڑھی اور لکھی, بعد میں عیسائی ہو کے مر گیا. اس سے بھی سینئر سابقون الاولون, مہاجرین سے بھی سینئر ایک شخص, ہجرت سے بھی پہلے, جو سب سے بڑی ہجرت تھی اسلام کی, پہلی ہجرت وہ حبشہ کی تھی. ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے. ہجرت حبشہ میں جو لوگ شامل تھے نا, ان پہ ہجرت مدینہ والے بھی رشک کرتے تھے, اور جنہوں نے ہجرت مدینہ نہیں کی ہوئی نا, وہ ہجرت مدینہ والوں کو سب سے افضل مسلمان سمجھتے تھے. لیکن ہجرت حبشہ والے وہ صحابہ تھے جن کو ہجرت مدینہ والے بہت افضل سمجھتے تھے کہ یہ تو مدینے سے بھی پہلے حبشہ ہجرت کر کے تھے. ان میں حضرت سیدہ ام حبیبہ کا خاوند بھی تھا عبید اللہ, وہ وہاں جا کے عیسائی ہو کے مر گیا, مرتد ہو کے کفر کی موت مر گیا, سابقون الاولون میں سے تھا. مہاجر بھی اعلیٰ درجے کا, اور ام حبیبہ کا خاوند جو حضرت معاویہ کی بہن تھی. اسی لیے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کیا اور ہماری ماں بن گئی ام المومنین سلام اللہ علیہا. اب اندازہ کریں. تو یہ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں یا کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے گئے, ان لوگوں نے ہی حضور کی زندگی کے اندر آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا غزوہ تبوک سے واپسی پہ, جو بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے. پورا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت حذیفہ اور عمار بن یاسر نے مل کے نبی علیہ السلام کی سواری کو بچایا تھا. وہ اونچی پہاڑی سے نیچے گرانے لگے تھے 12 منافقین. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے کہا تھا میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں ان کے, اور وہ رازدار رسول بن گئے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے ایک بندہ حضرت حذیفہ سے جھگڑا کر رہا تھا اس معاملے میں. حضرت حذیفہ کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا 12 کا تو مجھے پتا ہے, اگر کوئی 13واں ہے نا پھر تو ہے وچ. تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں, وہاں پہ بھی الفاظ ہے میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں, وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے, اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے اس کو اوپن نہیں کیا, لیکن بہرحال قانوناً وہ صحابہ رہے. یار صحابی تھے جبھی تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے, حضور کافروں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے, اور بعد میں بھی صرف حضرت حذیفہ کو پتا ہے یہ کون ہے. ہمیں تو رہ سہ کے ایک عبداللہ ابن ابی ہی نہ آتا ہے, جدو منافق کا ذکر آتا ہے نا تو عبداللہ ابن ابی ہی نہ آتا ہے, باقی بھی تو تھے نا. یہ 300 تو اسی وقت نکل آئے جب
غزوہ احد کے موقع پر حضور 1000 کا لشکر لے کے گئے ہیں تو 300 تو عبداللہ ابن ابی لے آیا تھا واپس. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں گا حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے, میں قسم بھی اٹھا دیتا, کیونکہ ابن مسعود جو تھے وہ خود تو کلین سلیٹ تھے. وہ سمجھتے تھے یار حضور جیسی شخصیت کے ساتھی ہوں اور 2 نمبر ہوں, اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ایمان کنوکشن والا نہ رکھے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن ان کو کیا پتا تھا جڑے ایتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے اور کعبے بھی پیڑے, اور وہ نکل آئے. 300 تو اسی وقت نکل آئے, 1000 میں 300 تو ریشو پروپورشن نکال لیں آپ. تو پھر جو اسلام پھیلا, اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب دب کے بیچ میں آنا شروع ہو گئے, اور وہ اتنے منافق اتنے کٹر کہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا یہاں پہ کہ ان کا حال یہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ, اور تمہارے آس پاس خصوصاً جو یہ پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں منافقون جو منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور اہل مدینہ شہر والے لوگوں میں بھی, مدینے کے اندر بھی منافق موجود ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف پینڈو ہے, نہ شہری بھی ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, اتنے پکے اور کٹر منافق ہیں اور ایکٹر ہیں پکے قسم کے. لا تعلموہم, کہ اے نبی اور ان کے اصحاب تم انہیں نہیں جانتے, اتنی پیاری ایکٹنگ کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ تو جمعے والے دن پہلے سب میں ہوتا تھا, کہتا تھا نیڑے نیڑے آؤ, جو حضور کہتے ہیں سنو. ہاں آج کل بھی آپ کو مسجدوں میں ایسے کوئی کمیٹی کے ممبر نظر آتے ہیں نا, بعض پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے چندے سے چوری بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. ہاں وہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نا, دین کا لبادہ, ایک ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے نا. تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, بڑے پکے قسم دے ایکٹر قسم دے نے جن کو تم نہیں جانتے. نحن نعلمہم, ہم انہیں جانتے ہیں. وہ اللہ نے پھر بعد میں نبی الاسلام کو بتایا, لیکن رسول اللہ نے بھی اسے ایکسپوز نہیں کیا, صرف حذیفہ ابن یمان کو بتایا. تو سرکار یہ دوسری پارٹی ہے جو حضور کے ساتھیوں میں قانوناً صحابی ہیں. وہ تو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے نا, جو سنن دارمی میں حدیث ہے المستدرک الحاکم میں حضور نے تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے نبی دیکھا ہم نے تمہیں فتح دی ہے تو کس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا بس میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور وہی ہوا. منکرین زکوٰۃ, مسیلمہ کذاب, کتنے عرب کے قبائل, اور 3-4 بندوں نے تو دعوی نبوت کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ عرب پہ غلبہ پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعوی نبوت کر کے بندے ساتھ جوڑ لو اپنے. اچھا پھر حضرت ابوبکر اس کے اوپر نا بڑے اچھے ریمارکس انہوں نے دیے. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو حضور کی برکت یہ ہوئی ہے کہ آپ بت پرستی کوئی نہیں کر رہا, جو بھی کر رہا ہے وہ دعوی نبوت ہی کر رہا ہے. اللہ کا کانسیپٹ آپ نہیں ختم ہوگا اس سرزمین سے. دیکھا نا, پوائنٹ بی نوٹڈ. اب یہ قوم بت پرستی کی طرف نہیں جائے گی, دعوی نبوت ہی کیا. طلحہ صدی نے کیا, مسیلمہ کذاب نے کیا, سجا عورت نے دعوی نبوت کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن بت پرستی کی طرف نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت لکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت بن نہیں جاتا. اپنے نام کے ساتھ مولانا علامہ لکھنے سے کوئی اہل علم ہو نہیں جاتا, ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کے اندر وہ گٹس موجود نہ ہو. اور پھر پیغمبر ہونا تو ایک وہبی چیز ہے, یہ تو کسبی تو ہے ہی نہیں, کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا. حضور نے خواب دیکھا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں, تو میں نے اس کو بڑا رنجیدہ ہوا, اس خواب کی حالت میں بڑا غمناک ہوا. میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے. یعنی یہ بھی حضور کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ ختم بھی ہو جائے گا فتنہ. تو نبی الاسلام جب اٹھے آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو دعوی نبوت کریں گے. مسلمہ نے تو حضور کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا تھا, باقاعدہ اس نے قاصد بھیج دی حضور کے پاس کہ اے نبی یہ جو نبوت ہے نا کچھ شیئرز مجھے دے دو اس کے, ہم آپس میں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بندہ خود دعوی نبوت کر دیتا ہے. تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے, میں تو ایک ٹہنی بھی جو ہے نا وہ بھی شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ, میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر قاصد کا قتل کروانا جائز ہوتا نا تو میں تیرے یہ جو قاصدین آئے میں انہیں قتل کروا دیتا, لیکن آپ نے نہیں قتل کروایا, چھوڑ دیا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تو خالد بن ولید کو جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر نے بھیجا اور
اس کا فتنہ ختم ہوا، اور وہ بھی دیکھیں کس شخص کے ہاتھوں ختم ہوا، حضرت واشی قاتل حمزہ. ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ نے کیسا اس کو ایک فضیلت دے دی. اور جب بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے واشی کو قتل کیا، انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء. اور اسلام کے بدترین دشمن مسیلمہ کذاب کو، اس کو بھی میں نے قتل کیا. اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، دعوی نبوت کرے. تو اللہ نے کیسا بیلنس کروا دیا. اچھا، لیکن پھر بھی وہ پوری زندگی انہوں نے دوسرے تیسرے درجے کے شہری کی زندگی گزاری ہے. انہیں ایکسیپٹنس ملی کوئی نہیں، کیونکہ جو دو تابعین ملنے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم گئے تو وہ بالکل ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے، جیسے مشکیزہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، ہم سمجھے مشکیزہ پڑا تو وہ تھے، وہ بہت کالا سیاہ رنگ تھا ان کا، ابشی تھے نا، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ان کو مسلمان کوئی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں تھے حضرت واشی کو. ظاہر ہے وہ بخاری میں آیا، حضور نے بھی کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو. پتہ نہیں انہوں نے اللہ سے کتنا رو رو کے مانگا ہے، اللہ نے بیلنس کروا دی ہے مرنے سے پہلے. اب وہ کہتے ہیں میں حضور کو یہ چہرہ تو دکھا سکتا ہوں نا کہ اگر میں نے آپ کے سب سے محبوب شخص کو قتل کیا ہے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو میری اس غلطی کا کفارہ بنا دے. ویسے تو وہ کفارہ ویسے بھی ہے، وہ تو مسلم کے الفاظ ہیں، جو اسلام قبول کر لے اگلے کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن ایک گلٹ وہ تو دل میں رہتا ہے نا، وہ ان کے دل میں تھا. اللہ نے ان کو سن لیا اور ان کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کروا دیا. تو یہ ایسے پکے منافق ہیں کہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان کو نہیں جانتے. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے. دنیا میں ذلت کا عذاب، وہ سب سے بڑا عذاب تو ہوا جو آگے چل کے آئے گا. مسجد درار انہوں نے بنائی تھی، وہ اللہ نے وہ توڑوا دی. حضور کو کہہ کے کہا نہ تو اس میں نماز پڑھنی ہے، یہ مسجد جو ہے یہ مسجد درار ہے. میں اکثر کہتا ہوں اگر آج حضور دنیا میں آ جائے نا تو اکثر مسجدیں جو فرقوں کے نام پہ یہ ساری مسجد درار ہی بنی نہیں ہے، یہ ساری توڑوا دی جائے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں لوٹایا جائے گا اس بڑے عذاب کی طرف، قیامت کے دن کے عذاب کی طرف. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی منافقین کی. قانوناً صحابہ لیکن اندر سے منافق. نبی علیہ السلام کو بھی 12 بندوں کے نام بتائے گئے، باقیوں کے نہیں بتائے گئے. وہ بھی وہ تھے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور وہ بھی صرف حذیفہ کو انہوں نے بتایا، بعد کے لوگوں کو نہیں بتائے. ظاہر اور رازدار رسول تھے. میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی. آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا. اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.